بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ابھی ایک دن پہلے آپ نے سنا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آرمی چیف نے کتنی اچھی تقریر کی تھی، کتنی زبردست باتیں کی تھیں، ساری پولیٹیکل پارٹی، قومی یکجہتی اور سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور وہ تضاد ایک مرتبہ پھر نظر آیا۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے ایک ریلی نکالی تھی اور مہنگائی کے خلاف تھی۔ یعنی مہنگائی کے خلاف نکلنا، اگر اپوزیشن مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے گی یا احتجاج نہیں کرے گی تو پھر تو اپوزیشن کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جیسے انڈیا سے کوئی گھسپیٹیے پاکستان میں آ گئے ہیں یا بم لے کر کوئی دہشت گرد گھوم رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خون لگی ہوئی تلوار اٹھا لی ہے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے حرکت میں آتی ہے یہ دیکھیں آپ۔ یہ لاہور میں ایک فضا عالم نامی خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے گھر کے میں مناظر دیکھ رہا تھا رات گئے، دن کو انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں کہ ہمارے جو دوست فوج کے اندر ہیں وہ بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ یار بہت مہنگائی ہو گئی ہے، تباہی پھر گئی ہے، وہ بیچارے بھی برداشت نہیں کر پا رہے، حالانکہ ان کو بہت ساری مراد، بہت ساری چیزیں انہیں ملتی ہیں۔ اچھے خاصے سفید پوش لوگ، امیر لوگ، وہ بیچارے اب بتاتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی حالت پتلی ہو گئی ہے، جو لوگ ایک ہاتھ سے دیا کرتے تھے وہ اب لینے پر مجبور ہیں۔ تو فضا عالم کے گھر کے اندر چھاپا مارا اور مرد پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جیسا کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پر کھڑی ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسی چیز کو، تو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور مرد اہلکار ایک خاتون کارکن کو اٹھا کر لے گئے۔ صنم جاوید کو اسپتال میں لایا گیا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی جیل میں۔ میں چند دن پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، ان کی فیملی بار بار بتا رہی ہے کہ صنم جاوید سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور جس وقت صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ یہ بڑے صاحب کے حکم پر ہوا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور بڑے صاحب آپ جانتے ہیں، یہ وہی بڑے صاحب ہیں جن کے بارے میں ابصار عالم نے کہا کہ محسن نقوی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ بڑے صاحب کا حکم ہے تو فیصلہ آپ نے ہمارے مطابق دینا ہے۔ تو اسی طرح بڑے صاحب عاصم منیر بھی بولتے ہیں۔ تو صنم جاوید کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ تھا، کیونکہ وہ عاصم منیر صاحب پہ تنقید کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھ میں بھی پرابلم ہے، اس کے معدے میں بھی پرابلم ہے، اور وہ اچھی خاصی تھی ٹھیک ٹھاک بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اور بھی بہت سارے قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ نظام ظالمانہ ہتھ کنڈوں پہ اترا ہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم عمران خان ہے۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خانم نے جو کیس کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب وہ اپیل میں چلی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کے لیے عظمیٰ خانم سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکی ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کی جو جیل میں بیماری ہے اس کی مریم نواز اور ذاتی معالج کو میاں نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی اجازت اور میڈیکل چیک اپ کی درخواست، اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کا جاری کیا گیا ملاقاتیں کرانے کا آرڈر۔ میاں نواز شریف کو عدالتی اجازت سے لاہور سے لندن روانگی کی خبر کے اخباری تراشے، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اور وفاقی وزراء کی اس پابندی کو جواز پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس سمیت انہوں نے بہت ساری تفصیلات پر مبنی دستاویزات اکٹھی کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ماضی یاد کرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے عمران خان کو علاج کے لیے شفا ہسپتال منتقل کرنے، ذاتی معالجین کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی ہے۔ دیکھیں، عدالت کو غیرت دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نام کا آدمی جیل میں تھا، اس کو کتنی سہولیات تھیں، کیسے ان کے ڈاکٹر جاتے تھے، فیملی جاتی تھی، کیسے انہیں اسپتال کے اندر پورا محل بنا کر دیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف کو جب اسپتال شفٹ کیا گیا تو آس پاس کے سارے کمروں میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے قریبی لوگ تھے، اور پورا خاندان وہاں پہ موجود رہتا تھا، پورا میلہ لگا ہوا تھا۔ میاں صاحب کے لیے اسپیشل ٹائلیں باتھ روم کی تبدیل کی گئی تھی، یہ میاں صاحب پسند نہیں فرما رہے تھے۔ تو بہت سارے اور بھی انتظامات کیے گئے تھے، ماضی میں بتا چکا ہوں، میرے خیال میں بار بار اس میں جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن
نواز شریف کو جس لیول کی سہولت کاری اس نظام نے کی تھی، عمران خان کو بنیادی حقوق بھی ان کے نہیں دیے جا رہے۔ اس پہ عظمیٰ خانم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی ہیں۔ اب کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف دے پائے گی؟ دیکھ لیتے یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ مراد سعید بڑے لمبے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے۔ مراد سعید نے انٹرویو دیا شہزاد اکبر صاحب کو۔ انٹرویو ویسے سننے والا ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ شہزاد اکبر صاحب کے چینل پہ جا کر مراد سعید کا انٹرویو ضرور سنیں۔ اس میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو آپ کو شاید پہلے آئیڈیا نہیں تھا۔ مراد سعید نے ابھی بھی، کیونکہ میری مراد سعید سے بات ہوئی تھی اور مراد سعید کے پاس جو حقائق ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مراد سعید نے ابھی بھی اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں اور اس نے ان چیزوں سے پردہ نہیں اٹھایا۔ دیکھیں، جتنا مرضی پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑی ہے، ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، انہوں نے وہ کہنے سے گریز کیا۔ اور اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی ٹکر لی ہوئی ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں نے پاکستان کی عزت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ خاموشی۔ عمران خان صاحب بھی خاموش رہے، مراد سعید جو ہے ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی مراد سعید نے بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، لیکن جو بتایا وہ تلخ حقائق ہیں جو پاکستان کے اندر ہوا، کہ کیسے پاکستان میں لنڈن پلان کے ذریعے سے ایک ملٹری جرنل اور پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں معاہدہ ہوتا ہے، پھر کیسے امریکہ کو بیچ میں لایا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کو بائی ڈیزائن لایا گیا، اور کن حالات کا سامنا عمران خان نے اور مراد سعید نے کیا، اور اب عمران خان کو خاموش رکھنے یا خاموش کروانے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ افغان پالیسی پاکستان نے کیوں بدلی، پھر انہوں نے بتایا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت بورڈ آف پیس میں پاکستانی شامل ہو گئے۔ یہ آپ انٹرویو سنیں، آپ کو بہت سارا کچھ اس انٹرویو کے اندر ملے گا۔ ناظرین، اب پاکستان کے اندر جو ہے نا باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ حقیقت جو ہے وہ سب سے آسان الفاظ میں نظر آتی۔ وہ کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی بڑھانی ہے، یہ فیصلہ تو IMF کرتا ہے۔ روس اور ایران سے سستا تیل لینا یا نہیں لینا، اس کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے، اور دنیا کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم بیوقوف ہیں، یہ عوام جو ہے یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ تم کہو گے جناب ہماری بڑی عزت بڑھ رہی ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارتا ہے، ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بریف کیس لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنے پہنچ جاتا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں بڑی عزت مل رہی ہے۔ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو آپ سے کام پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ نے قوم کے لیے کوئی ٹکا کمایا یا کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آئے؟ قرضے پاکستان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں سب سے بڑی کامیابی کی خبر پتہ کیا آتی ہے پاکستان میں؟